نبی کائنات کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، نبی کائنات مدینہ منورہ جانے لگے، مکے کو دیکھ دیکھ کے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہنے لگے اے مکہ، اللہ جانتا ہے کہ مجھے تجھ سے کتنا پیار ہے، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تیرے در و دیوار سے اور تیرے ذروں سے مجھے کتنا پیار ہے، لیکن تیری بستی کے لوگ مجھے رہنے دینا نہیں چاہتے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، لیکن وہی وہ محبت تھی کہ ایک دن وہ تھا کہ تنہ تنہا حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر جناب مکہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن ایک زمانہ وہ بھی آیا 900 برس کے 800 برس کے بعد کہ نبی کائنات کئی ہزار اپنے جانثار فوجیوں کو لے کر تلوار کی چھاؤں میں مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ نبی رحمت کی گردن مبارک اللہ کے شکر اور احسان کے تحت جھکی ہوئی، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو دیکھتے ہی نبی کائنات نے اپنی گردن جھکا لی، خانہ کعبہ کو دیکھ کر جھکا لی گردنیں۔ جن مکے والوں نے آپ کو نکالا تھا، جن مکے والوں نے پتھروں سے آپ کا سواگت کیا تھا، جن مکے والوں نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیا تھا، جن مکے والوں نے آپ کے اوپر گندگیاں پھینکی تھی، جن مکے والے آپ کے گھروں میں پتھر پھینکا کرتے تھے، آج وہ سارے دشمن مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے، 10,000 کا لشکر جرار صحابہ کرام کا بے نیام تلواریں لیے ہوئے، صحابہ جنہیں اسی مکے کے لوگوں نے ستایا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا۔ سیدنا بلال بھی کھڑے ہیں، حضرت صہیب رومی بھی کھڑے ہیں، حضرت خبیب بھی کھڑے ہیں، جن کے پیٹھ کو انگاروں پر رکھ کر جناب علی داغدار ہی نہیں بلکہ چربیاں تک پگھلائی گئی اور آپ کی پیٹھ کالی ہو گئی جلتے جلتے۔ کہتے ہیں کہ چربیاں پگھل کے ان انگاروں کو بجھا دیا کرتی تھیں، اس طرح ہمیں اذیت دی گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ آج وہ بلال نبی کائنات کے سامنے، نبی کائنات کی اونٹنی کے آپ نکیل پکڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، پورا مکہ منتظر ہے کہ آج کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آج گردنیں باقی نہیں رہیں گی، محمد اپنا 9 سال 8 سال کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، انہیں ستانے والوں کو آج وہ نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، لیکن اس روئے زمین پر اس سورج نے، اس خانہ کعبہ کی عمارت نے، مکے کی سمیت پوری دنیا نے، تاریخ نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر کہ نبی کائنات سر جھکا کر کے خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حقیر سمجھا گیا، جنہیں غلام سمجھا گیا، جنہیں نیچ سمجھا گیا تھا، جنہیں مارا جاتا تھا، گلے میں رسیاں باندھ کر جنہیں گھسیٹا جاتا تھا، جن کی توہین اہانت ہوتی تھی، جنہیں ذلیل کیا جاتا تھا، یہ اسلام تھا کہ ان ذلیل، ان نیچ، ان چھوٹے، ان غلاموں، ان کالے کلوٹوں کو وہ شرف اور وہ مقام دیا کہ وہی مکے کے لوگ جو آپ کو گالیاں دیتے تھے، اللہ کے حبیب نے حضرت سیدنا بلال کو حکم دیا، بلال کہاں ہو؟ اے لبیک یا رسول اللہ یہاں موجود ہیں۔ کہا جاؤ مکے کے لوگوں کے سامنے، آج میں تمہیں وہ رتبہ اور وہ مقام دیتا ہوں کہ یہی مکے کے لوگ تھے جو تمہیں اسی مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، تمہارے گلے پر پیر رکھ کر کے تمہیں کچلا کرتے تھے۔ جاؤ آج میں تمہیں حکم دیتا ہوں، خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھو، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو، اللہ کا کلمہ بلند کرو۔ حضرت سیدنا بلال جھپٹ پڑے، خانہ کعبہ کی رسیوں کو پکڑا اور دیوار پر چڑھنے لگے، اور جوان چڑھ کر کے خانہ کعبہ کے اوپر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے کہ صدائیں بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ دشمنان اسلام سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ رتبہ کس نے دیا؟ حضرت سیدنا بلال کو اسلام نے دیا۔ اسلام نچلے کچلے پچھلے لوگوں کا مسیحا ہے، ماوا ہے، ان کا مددگار۔ یہ بتانا ہے آپ کو کہ ہمارے ہاں اونچ نیچ نہیں ہے، ہمارے ہاں کالا گوڑا نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ ہم سب جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم سب بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ ہم سب چھوٹ چھات نہیں مانتے، ہم ایک گلاس میں، ایک تھالی میں، ایک پلیٹ میں ہم ایک دوسرے کا جوٹا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں ایک دوسرے کی۔ ہم جب مسجدوں کے اندر جاتے ہیں تو گردنوں سے کندھے سے کندھا ملا کر، اپنے پیروں سے پیر ملا کر کے
एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नमाज। ये किरदार है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये इस्लाम ने हमको सिखाया है। हम में कोई हम में कोई छोटा नहीं, हम में कोई बड़ा नहीं, हम में कोई दलित नहीं, हम में कोई नीच नहीं, हम में कोई आदिवासी नहीं, हम सब एक है। अल्लाह ने कुरान या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि व इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए दुनिया के लोगों सुनो, इस्लाम का ये कहना है, अल्लाह का ये कहना है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत की कोख से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, एक ही बाप और एक ही माँ की तुम सब औलाद हो। हमने तुम्हें मुख्तलिफ कुटुंब में, कबीलों में, खानदानों में हमने तुम्हें जो बांटा है, इसलिए नहीं बांटा है कि ये सैयद है, ये मिर्जा है, ये अफगानी है, ये फलां है, ये खान है, ये पठान है, ये छोटा है, ये बड़ा है, नहीं, इसलिए नहीं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हमने तुम्हें इन कबीलों खानदानों में बांटा इसलिए लितअअरफ़ू, आपस में मोहब्बत पैदा करो, प्रेम पैदा करो, शादी ब्याह करो, तारुफ पैदा करो आपस में तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा मालिक एक है, बाप एक है, माँ एक है, आदम एक है, हव्वा एक है, उन्हीं की औलाद हो तुम। फिर यहाँ दुनिया में कैसे ऊंच नीच हो गए तुम? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज्यादा नेक और शरीफ और बड़ा आदमी वो है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा जानता और मानता है। यह है मेयाद, यह है पहचान। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के हस्से बिलाल को खाने काबा के ऊपर चढ़ाकर अल्लाह की तौहीद का कलमा बुलंद कराकर दुनिया वालों को यह दर्स दे रहे थे कि इस्लाम ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबी कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। सुनो कायनात के लोगों, ये इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। ये मेरी तालीम है कि किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, और किसी गैर अरबी को किसी अरबी पर कोई फजीलत और मकाम हासिल नहीं। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से बनाए गए, हम सब मट्टी से बनाए गए। बात समझ में आई? यह है हमारा दीन। इसे बताना पड़ेगा यहाँ के गरीब लोगों को, जिन्हें कुचला जाता है, जिन्हें पिसला जाता है, जिनको नीच समझा जाता है, जिनको छोटा समझा जाता है, जिनको वैश्य, जिनको शोध, जिनको नीच के नाम पर जलील किया गया। तुम्हारा इस्लाम इन्हें बुलंदी अदा करता है, इन्हें फिक्र देता है, इन्हें सोच देता है। लेकिन मुसलमानों, अगर तुम खुद जात पात की इन दलदलों में फंस गए, अगर खुद जात पात की इन तारीकियों में भटकने लगे, अगर खुद जात पात की इन गलाजतों में तुमने अपने आप को मुलविस कर लिया, तो भला बताओ जो कुफ्र काबा बरखेजत कुजा मानद मुसलमानी, अगर काबे ही से कुफ्र उठे तो मुसलमानी कहाँ रहेगी? अगर तुम बट गए तो बताओ फिर ये मतभेद जो तुमने पैदा कर ली, फिर ये इस्लाम का क्या होगा? इन बेचारे गरीबों का क्या होगा? इन बेचारे दूसरे लोग जो इनको सता रहे हैं उनका क्या होगा? इन तक कौन मसीहा बन के आएगा? मुसलमानों सुनो, नौजवानों, तुम इस उम्मत के मसीहा हो। मसीहा समझ रहे हो? हाँ, इस उम्मत के नाव के इस दलदल से और इस भंवर से निकालने वाले हो, मसीहा हो तुम। सबके दर्द का इलाज हो मुसलमानों, नौजवानों तुम। लेकिन तुम खुद मरीज बन गए। अफसोस तो इस बात का है। आए थे उम्मत को रहनुमाई करने के लिए, लेकिन अफसोस कि तुम खुद भटकने लगे इन तारीकियों में। नबी कायनात ने नंगी तलवारों के साए में आज मुंतजिर थे मक्के के लोग। सुनो, जाहिल कहीं के, जिन्हें सलीका नहीं जामे में उठाने का, उन्हें ये नाज है ये मैकदा हमारा है। सलीका जिनको नहीं जामे में उठाने का, उन्हें ये नाज है ये मैकदा हमारा है। कहते हैं मुसलमानों, इस्लाम तलवार से फैला है। किससे फैला है? तुमने अपनी तरह समझ लिया, तुमने अपनी तरह समझ लिया, हैवान जानवरों को लड़ा भिड़ा करके कि इस्लाम तलवार से फैला। जाहिल कहीं के, अनपढ़ गमार, अल्लाह तुझे हिदायत अदा फरमाए। शर्म तुमको नजर नहीं आती? आज दुनिया तारीख का यह पहलू भी मुसलमानों ने तुम्हें मैं एक हथियार दे के जा रहा हूं। वो हथियार नहीं कलाशंको, हथियार सुन के तो शैतानों के कान खड़े हो जाए। रब्बानी हथियार दे रहा है, ये तो वो कौन सा हथियार दे रहा है? रब्बानी हथियार दे रहा है। जाओ दिखाओ रबट, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए, अल्लाह तुमसे निपटे, अल्लाह तुमसे निपटे। बोलो आमीन। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं आज खाने काबा में। 10,000 बेनियाम तलवारें, नियाम में नहीं है, तलवारें खुली हुई,
اور جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے باپوں کو قتل کیا گیا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی ماؤں کے پیٹ چاک کیے گئے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی دکانوں کو چلایا گیا۔ سارے مظلوموں کے ہاتھوں میں آج تلوار اللہ نے دی ہے، کھڑے ہیں مکے کے رہبر عالم رحمت للعالمین کائنات کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، تمام لوگ کھڑے ہیں، مکہ کھچا کھچ بھرا ہوا، نبی کائنات سناٹے میں، سب سناٹے میں، اللہ کے حبیب کی آواز گونجتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مکے کے لوگوں آج تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارا کیا خیال ہے یہ بتاؤ۔ اور تلوار کے تانے دینے والے جاہلو، ان پڑھو، گمارو، غلیظ پینے اور کھانے والوں، سنو، تم کہتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، آؤ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے۔ نبی کائنات چاہتے تو اپنا ماضی کا، اپنی بیٹیوں کا انتقام لیتے، اپنے بچوں کا انتقام لیتے، صحابہ اپنے بچوں کا کہہ دیتے جاؤ ٹکے بوٹیاں اڑا دو اہل مکہ کی، آج حلال ہے خانہ کعبہ کی سرزمین، مکے کی سرزمین، کعبے کی سرزمین، جاؤ سب کو قتل کر دو، جاؤ لے لو اپنے بدلے، سارے ہتھیار نیچے کر لو، سب کے چھین لو۔ نبی کائنات آج ایک کمانڈر کی حیثیت سے، عظیم فاتح کی حیثیت سے مکے کے اندر کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا مکے کے لوگوں یہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، کیا کروں میں تمہارے ساتھ ہے؟ لوگوں نے کہا انت خیرنا و ابن خیرنا۔ مانگنے کا سلیقہ بھی عربوں کو آتا ہے، ہم کو تم کو نہیں آتا ہے۔ لینے کا ڈھنگ بھی آج بھی خانہ کعبہ میں دعاؤں کی جو صدائیں بلند ہوتی، کاش ہمیں اس کا ترجمہ معلوم ہوتا، پتہ چلتا کہ وہ اللہ سے کیسے مانگتے ہیں۔ ہمیں ایسے مانگنا چاہیے۔ عربوں کو آتا ہے، جب نبی نے کہا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں میں، تو کہنے لگے آپ تو ہم میں سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھوں کی اولاد ہیں، اللہ اچھے ہیں، خیرنا و ابن خیرنا، ہم میں سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھوں کی اولاد ہیں۔ تاریخ کے سنہرے اوراق میں جاؤ یہ کلمات لکھے ہوئے ملیں گے، نبی کی سیرت میں، اتہاس میں، نبی کے کریکٹر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی کائنات نے جب یہ جملہ سنا تو نبی نے کہا جاؤ اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، ارے جاؤ مکے کے لوگوں، تم نے محمد سے یہ بات کہی ہے کہ تم بڑے اچھے ہو، جاؤ آج میرا ظرف دیکھو، میں نے سب کو معاف کر دیا، بڑھ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ، کوئی انتقام، کوئی بھی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ اپنے گھروں کے۔ ہے سمجھ میں بات آئی؟ جاہلو کہتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، گمار کہیں کے، کم کرو پینا، غلاظت کھانا، عقلیں لوٹ آئیں گی، ورنہ اندھ بھکتی میں عقلیں بھی چلی جائیں گی اور گئی بھی۔ انرجی جو تم لے رہے ہو وہ انرجی بڑی غلیظ ہے، صحیح انرجی لو، صحیح تعلیم حاصل کرو، آؤ ہم سے سنو اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں۔ تم نے پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن جانوروں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لی، دیکھ لی۔ تمہیں یہ درس دے کے میں اس لیے مسلمانوں دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ یاد کرنا اور یاد کر کے یہ بات لوگوں تک بتانا، پہنچانا، یہی زندگی ہے، یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے، یہی اوڑھنا ہے، یہی بچھونا ہے۔ اپنا کیریکٹر، اپنا کردار، مسلمان قاتل نہیں ہوتا، مسلمان چور نہیں ہوتا، مسلمان شرابی نہیں ہوتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان زناکار نہیں ہوتا، مسلمان بدکار نہیں ہوتا، لٹیرا نہیں ہوتا۔ اگر یہ سب کرتا ہے تو وہ نام کا مسلمان ہے، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں۔ اپنا کردار بدلو، اپنا کیریئر بدلو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کیا تھے وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے اجازت لیتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس کانفرنس، بیٹھو ابھی، بیٹھو آپ، بیٹھو، مجلس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ جن لوگوں نے اس مجلس کو بپا کرنے میں دامیں درمیں قدمیں سخنیں جو بھی مدد کی ہے، اللہ ان کے مال، ان کی دولت، ان کے صحت، ان کی تنظیم، ان کے آل، ان کی اولاد، ان کے بچوں میں برکت ہی برکت عطا فرمائے، ان کے کھیت باڑیوں میں برکت دے، ان کی دولت میں برکت دے، ان کے ایمان میں برکت دے۔ اے اللہ جو علماء دعات تشریف لائے اور کل بھی تشریف لائیں گے جو حاضرین، اے اللہ ان سب کی اس حاضری کو قبول فرما کر ہم جس طرح یہاں بیٹھے ہیں اے اللہ ہمیں جنت میں اسی طرح ایک دوسرے کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مائیں، بہن، بیٹیاں بار الہ جو بھی حاضر ہوئی ہیں، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بارش نازل فرما مولا، اے اللہ بارش نازل فرما مولا، اے اللہ ہماری کھیتیاں سوکھی ہوئی ہیں، اے اللہ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں بارش نازل فرما دے مولا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے مولا، اے اللہ ہمارے وطن میں ہمیں امن و شانتی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ اہل وطن کو ہدایت عطا فرما مولا، اے اللہ اہل وطن کو ہدایت عطا فرما مولا، اے اللہ ان سب کو امن و شانتی سے رہنے والا بنا مولا، اے اللہ ہمارے اپنے دیش کی حفاظت فرما مولا، ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ ہمارے دیش کے اندر بربادی پیدا کرنے والے، فتن و فساد بھڑکانے والے، اس دیش کو بربادی کی طرف لے جانے والے، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما مولا، یا انہیں نیست و نابود فرما دے مولا، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، اے اللہ ہمارے وطن میں ہم سب کے اندر امن پیدا فرما مولا، راحت عطا فرما مولا، ہمیں اسلام کی دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا، ہمارے علماء دعات کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہمارے عوام، ہمارے ماں بہنوں بیٹیوں کی اے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرما مولا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان لڑکوں، بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ انہیں علم حاصل کرنے والا بنا مولا، اے اللہ انہیں اونچا مقام اور درجہ عطا فرما مولا، انہیں اسلام کا، دین کا، اپنے وطن کا محافظ اور سپاہی بنا دے مولا، اے اللہ ان سب کے کمائی میں، ان کی عمر میں، ان کی زندگی برکت عطا فرما مولا، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما مولا، اور جو شفا یاب ہے اللہ انہیں صحت و عافیت سے لمبی عمر عطا فرما مولا، اے اللہ تو جو ہاسپٹلوں میں، شفاخانوں میں، دواخانوں میں، گھروں میں اللہ ان سب کو شفا یابی عطا فرما مولا، اے اللہ جو مر چکے ہیں اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما مولا، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما مولا، اے اللہ ہماری بہو بیٹی، ہماری بیٹیاں جو غیر شادی شدہ ہیں اور ہمارے نوجوان جو غیر شادی شدہ، اللہ تعالیٰ انہیں شادی شدہ ہونے کی توفیق عطا فرما مولا، ان کے ہاتھ کو پیلے فرما دے مولا، اے اللہ ان کے لیے بہترین جوڑے نصیب فرما دے مولا، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، بدکار ہیں، اے اللہ سحر کا وقت ہے، تیرا حکم ہے کہ جو کوئی سحر کے وقت مجھے پکارے، مجھے مانگے، میں اسے عطا کرتا ہوں، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے مولا، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے مولا، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے مولا، اے اللہ ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما مولا، اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ، ہمارے آل اولاد کی گردنوں کو جہنم سے نجات عطا فرما مولا، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما مولا، اے اللہ رمضان المبارک قریب ہے، اے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ دل و روح سے اس کے اندر اللہ تیری عبادت و بندگی کرنے والا بنا مولا، قرآن کے اوپر تعلیم، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والا بنا مولا، اے اللہ ہمارے مدارس اور ہمارے مکاتب، ہمارے اسکولز، ہمارے کالجز، یونیورسٹیز جو بھی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب میں اللہ امن اور راحت اور تعلیم اور علم، حکمت عطا فرما مولا، اور انہیں اچھے سے قائم و دائم رکھنے اور رہنے کی توفیق عطا فرما مولا، غیب سے ان کی مدد فرما مولا، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ چوری چکاری، بدماشی، شراب، زنا خواری، بدکاری سے اے اللہ ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بہو بیٹیوں کو اے اللہ محفوظ فرما دے مولا، اے اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما مولا، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔